اجمعین اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ آج اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس سال کا آخری دن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 30 کا مہینہ ہوا تو آئندہ کل شنیوار کو ذوالحجہ کی 30 تاریخ ہوگی اور سنڈے کو سال کا پہلا دن ہوگا، یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ 1443 ہجری ختم ہو جائے گی، اور ہم اور آپ کل یا پرسوں شنیوار کو یا رویوار کو 1444 ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہجری ہے اور اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے بارے میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی اور اس کی پوری تاریخ کو بیان کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نظام اور سسٹم جو ہے سورج کا، اور سورج کے نظام اور سسٹم کے حساب سے ایک کیلنڈر جو پوری دنیا میں چلتا ہے وہ عام طور پہ انگریزی مہینہ اور انگریزی سال کہلاتا ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک، ابھی جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، 7واں مہینہ ہے یہ۔ اس کیلنڈر کا نظام سورج کے اوپر ہے، اور ایک سسٹم اور ایک نظام ہے جس کو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کے جو 12 مہینے ہیں، پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے جو انشاءاللہ کل یا پرسوں شروع ہو جائے گا، اور آخری مہینہ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا مدار اور بنیاد چاند کے اوپر ہے۔ چاند کے حساب سے مہینہ آتا ہے، چاند کے حساب سے مہینہ جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند کا جو مہینہ ہے یا تو وہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، نہ تو 28 دن کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی 31 دن کا ہو سکتا ہے۔ اس حساب سے عام طور پہ اسلامی کیلنڈر کو اگر ہم دیکھیں تو سال کے 12 مہینوں میں کل 355 یا 354 دن ہوتے ہیں، جبکہ انگریزی کیلنڈر میں عام طور پہ 365 دن ہوتے ہیں، اور 4 سال کے بعد 366 دن ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لگاتار 3 سال فروری یہ 28 دن کا ہوتا ہے، اور چوتھے سال میں پہنچ کر جیسے 2020 میں ہوا
اور پھر 2024 میں وہ جو فروری کا مہینہ ہوگا وہ 29 دن کا ہوگا۔ اس حساب سے انگریزی کیلنڈر میں سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں اس میں 365 دن اور کبھی 366 دن ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ جہاں ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ ہماری عبادت میں کئی ایک عبادت کا منار اور بنیاد چاند کے حساب پر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو ہم اور آپ روزہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے جب شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ حج کا پورا کے پورا مدار اور حج کا پورا سسٹم چاند کے اوپر ہے۔ قربانی کیا جاتا ہے چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر ہے، شب برات ہے، اور بعض حضرات جو لیلۃ المعراج، معراج کی رات جو لوگ مناتے ہیں وہ بھی چاند کے ہی حساب سے ہم اور آپ مناتے ہیں۔ تو چونکہ چاند کی تاریخ پر اور چاند کے مہینوں پر اسلامی بہت ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو چاند کا حساب ہے اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کی تاریخ کو جاننا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے، یعنی پورے گاؤں سماج کے اندر کم سے کم 1-2 آدمی ایسے ہوں جن کو یہ پتہ ہو کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ اگر کسی کو یہ تاریخ معلوم نہ ہو تو گویا کہ پورے علاقے کے لوگوں کو اس کا گناہ ہوگا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو جس طرح سے انگریزی مہینے اور انگریزی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے دنیا کے حساب سے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے، اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے عربی کیلنڈر بھی اپنے گھر میں رکھیں۔ چاند کے مہینے کے حساب سے جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ کیلنڈر 20، 25، 30 یا 50 روپے میں کیلنڈر مل جاتا ہے، اپنے گھر میں رکھیں اور چاند کے حساب سے تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نیا سال شروع ہوگا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ہم اور آپ 1444 میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 1444 کا مطلب کیا ہے؟ یہ 1، 2، 3 یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا ہے، یا کب سے یہ اسلامی کیلنڈر شروع ہوا ہے؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ مہینوں کے نام یہ بہت پرانے زمانے سے چلے آ رہے تھے، نام تھا لیکن 1 ہجری، 2 ہجری، 1، 2 اس طرح سے نہیں تھا، سال کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانے میں بھی کیلنڈر بنانے کی ان
کو فرصت یا موقع نہیں مل پایا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے مجبور ہو گئے اور تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک مشورہ لیا کہ بتاؤ ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا مستقل کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے یا نہیں، جیسے کہ کرسچن لوگوں کا ایک کیلنڈر ہے جنوری فروری مارچ کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے، تو ہمارا بھی کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سب نے کہا کہ جی ہاں، ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ہم دنیا کی ایک بڑی قوم ہے اور اللہ کے یہاں سب سے مقبول اور محبوب قوم ہے، لہذا ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کیلنڈر ہوگا اس کا پہلا سال کون سا ہوگا، یہ شروع کب سے ہوگا، سن 1 سن 2 یہ کب سے ہوگا؟ تو طرح طرح کی رائے آئی، طرح طرح کی بات آئی۔ اس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دے کر اس دنیا میں بھیجا، حقیقت میں تو آپ کی عمر جب 40 سال تھی تو آپ پر سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، تو نئی شریعت تو اس وقت مل گئی، اور اس کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کفار اور مشرکین کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اور اسلام کا بہت زیادہ پرچار، ایڈورٹائز، اسلام کی بہت زیادہ تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ 13 سال گزر جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو گئی، 53 ایئرس، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے۔ یہ ہے ہجرت کا سال، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر آپ بالکل فری ہو کر آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ مدینے کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دعوت اور تبلیغ کے کام کے سلسلے میں کھل کر تعاون کیا، کھل کر مدد کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ ہوا کہ چونکہ اصل میں اسلام جو پھیلا ہے وہ ہجرت سے پھیلا ہے، اس لیے اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کا پہلا سال یہی ہجرت کا سال ہونا چاہیے۔ تو وہ سال ہجرت کا پہلا سال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو انگریزی سال ہے اس وقت 622 عیسوی تھا۔ 622 عیسوی کے اندر اسلامی کیلنڈر کا بنیاد پڑا، اور ہجرت کے سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے متفق ہو کر، ایک رائے ہو کر اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا، اور اس کے بعد سے آج 1443 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے گزر چکے ہیں۔ اب ہم اور آپ 44 میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے جو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی یہ جو کیلنڈر ہے اور یہ جو تاریخ 1 محرم 2 محرم یا صفر ربیع الاول، یہ جو اسلامی مہینوں کی ابتدا اور آغاز یہ کب سے ہوا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، 1443 ہم اور آپ کمپلیٹ کرنے والے ہیں، چند گھنٹے رہ چکے ہیں۔ 1443 ہم سے اور آپ سے
رخصت ہو جائے گا، ایک نئے سال میں ہم اور آپ داخل ہوں گے۔ ایک انسان جو عقل مند ہوتا ہے، جس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، پلان بناتا ہے، اور جب وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جائزہ لیتا ہے کہ ہم نے جو یہ کام کیا، اس کام سے ہم کو کتنا فائدہ ملا اور اس کام سے ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم کو اپنے لڑکے کی شادی کرنی ہے، شادی کے لیے جو کچھ کرنا ہے سارا انتظام کریں گے، اور دعوت وغیرہ ولیمہ وغیرہ جو کچھ ہونا ہے، جب سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو عقل مند انسان وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام کیا، ہم سے کہاں کہاں مسٹیک ہوا، ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ ہم نے تجارت کے لیے ایک منصوبہ بنایا، مال خریدا، مال خرید کر ہم اپنا مال لے کر یا اس کو پارسل فورن کنٹری میں بھیجا، اور وہاں جا کر ہم نے اس کو سیل کیا، اس میں کتنا نفع ملا، کتنا نقصان ہوا، اور ہم نے کہاں کہاں پر مسٹیک کیا، یہ سارا جائزہ ایک کاروباری آدمی، ایک بزنس مین ضرور لیتا ہے، تاکہ آئندہ ہم سے مسٹیک نہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے اور صحیح طور پر ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ روایت میں بھی آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت موت قیامت سامنے آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رات دن دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو آخرت کی، موت کی، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونوا من ابناء الآخرہ، اے مسلمانوں آخرت کی فکر کرنے والے بنو، مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری ابھی سے کرو، اور یاد رکھو کہ آج عمل کا دن ہے، جب تک تم زندہ ہو عمل کرتے رہو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرتے رہو، ابھی کوئی تمہاری عبادت کا حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ آ کر نہیں پوچھے گا تم نے نماز پڑھ لی، تم نے قرآن کی تلاوت کی، تم جمعے کی نماز میں کتنی رکعت پڑھ کے گھر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو زندگی ختم ہونے کے بعد پھر عبادت کا موقع نہیں ملے گا، کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں زندہ رہ کر جو عبادت کیا تھا، اس عبادت کا حساب اور زندگی کے کام کا پورا حساب مرنے کے بعد اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ اليوم عمل ولا حساب، ابھی عمل کا موقع ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ والغد حساب ولا عمل، مرنے کے بعد حساب ہی حساب دینا پڑے گا۔ وہاں اگر ہم اور آپ چاہیں گے اے اللہ تھوڑا سا چانس دے دیجیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کر لیں گے، ایک مرتبہ الحمدللہ کر لیں گے، وہاں آپ کو ہم کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ 1443 گزر گیا، بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس سال میں ہم نے اور آپ نے کتنی عبادت کی، ہم نے اور آپ نے اللہ کے لیے کتنا کام کیا، ہم سے اور آپ سے کتنا مسٹیک ہوا، کتنی غلطی ہوئی، کتنی چوک ہو گئی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا۔ گویا کہ سیزن ختم ہو رہا ہے اور سال شروع ہوگا، نیا سیزن شروع ہو جائے گا۔ سیزن ختم ہوا، ہم اور آپ حساب کریں تاکہ سیزن شروع ہونے کے بعد جو مسٹیک پچھلے سیزن میں ہم سے ہو گیا، وہ مسٹیک اور غلطی اگلے سیزن میں ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ تو دو کام کرنا ہے، ایک کام یہ کہ سال آج یا کل کمپلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم اور آپ جائزہ لیں، ایک حساب لگائیں کہ ہم نے کتنی عبادت کی اور کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اگلا سال جو
کل سے یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، اگلا سال ہم کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ایک پلان اور منصوبہ بنا کے عالم علماء سے مل کر، امام صاحب سے مل کر، آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، کتنے یہاں علماء کرام ہیں، کسی سے پوچھ کر کہ مولانا کوئی ایسا چھوٹا عمل بتاؤ کہ روزانہ ہم پڑھیں، روزانہ وہ چھوٹا عمل کریں اور ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب ملے۔ اللہ رب العزت جو سال گزر رہا ہے، اس سال کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے یہ مکمل سال گزارنے کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔